کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے مراجع کی قبریں آپ کے راستے میں. ایک آغا خوئی کی قبر پہ میں نے کچھ لوگوں کو جاتے دیکھا. امام خمینی کے بیٹے مصطفیٰ خمینی کی قبر پہ تو اپنے یہاں کے اتنے لوگ بھی نہیں جاتے, اور قدم قدم پہ مراجع. تو خلاصہ یہ کہ زیارت ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کو نیٹ اور کلین کرے گی, بشرط یہ کہ اس طریقے سے کی جائے جو معصوم نے طریقہ بتایا. اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی فعل حرام اور گناہ زیارت کے درمیان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, جب ذریعے میں مرد عورتیں ساتھ جاتے تھے تو 8ویں امام کا بہت مشہور واقعہ کہ زائر زیارت کے لیے گیا اور اس کے گھر والوں نے اسے گھر میں دیکھا, اپنے گھر میں خواب میں دیکھا کہ وہ 8ویں امام کی زری کے پاس پہنچ کر امام کے سینے میں نیزے مار رہا. امام کے سامنے گیا, نیزہ مارا, امام گرے, سنبھلے. یہ امام کے رائٹ سائڈ پہ گیا, نیزہ مارا, امام گرے, امام سنبھلے. بیک پہ گیا, زری کا طواف, نیزہ مارا, امام گرے, سنبھلے. یہ لیفٹ پہ آیا, نیزہ مارا, امام گرے, سنبھلے, پھر سامنے آیا. واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا مشہد کی زیارت کی؟ ہاں کر لی. مزہ آیا؟ بہت آیا. کوئی واقعہ پیش آیا؟ کوئی واقعہ نہیں. کہا تو بھی یہ خواب جو 4 آدمیوں نے فیملی میں ایک ساتھ دیکھا, گھبرا کے کہا یہ اتنا بڑا گناہ. کہا کہ میں زیارت کر رہا تھا, میرے آگے ایک نامحرم عورت جا رہی, میں بلا وجہ اس کے جسم سے ٹکرا رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ رہا تھا. بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مجلس میں کوئی بےہودگی بھی نہ آنے پائے. یاد رکھیے کہ اگر آج یہ زری میں مردوں اور عورتوں کو الگ نہ کیا جاتا تو ایسے کتنے تماشے وہاں پہ نظر آتے. اور جیسا کہ اسلام نے کہا غیبت کرنے والے کا جتنا گناہ ہے, غیبت سننے والے کا بھی اتنا ہی گناہ. یا رسول اللہ کیوں؟ وہ جو لڑکی کے پیٹ سے گوشت نکلا, وومیٹنگ, کیونکہ غیبت کر رہی, تو اس کی بہن نے کہا کہ میرے پیٹ سے یہ گوشت کیوں نکلا, سڑا ہوا گوشت. میں نے تو غیبت نہیں کی, کہا تو سن رہی تھی. مشہور روایت رمضان میں پڑھی جاتی, میں نے غیبت نہیں کی, کہا تو نے سنی. اگر غیبت کوئی سنے نہیں تو آدمی کیا دیوار سے غیبت کرے گا؟ دونوں کو برابر کا مجرم. عورت اگر مکمل حجاب میں ہو تو یقیناً بہت سے مرد گناہ سے بچ جائیں گے. یہ جو عورتوں کا مکی ماؤس ٹائپ کا حجاب ہونے لگا ہے آج کل, یہ بھی برابر سے مجرم قرار دی گئی. اچھا, کتنی عجیب بات ہے. آخری جملہ گھڑی مجھے بہت پریشان کر رہی ہے. وہ آخری جملہ کتنی عجیب بات کہ ایک طرف تو بے حجابی کی یہ حالت. لوگوں نے کہا مولانا آپ دیکھا کریں مجلس کے بعد کس طرح عورتیں نکلتی ہیں. میں نے کہا میں یہاں نہیں دیکھتا ہوں, میں دبئی ایئرپورٹ پہ ان عورتوں کو دیکھتا ہوں. عراق تک سے آتی ہیں ساری عبایا اور چادریں, جلدی جلدی ہینڈ بیگ اور پرس میں جاتی ہیں. عورتوں کے پرس بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہینڈ بیگ ہوتے ہیں. مجلس میں آ گئے, مسجد میں آ گئے, کربلا میں حجاب سے چلے گئے, وہ بھی کمال ہے. لیکن دبئی ایئرپورٹ پہ اترے, شاپنگ مال میں گئے, ایک طرف اتنی بے حجابی, ایک طرف کتنا حجاب. اب ذرا سنیے بہت جلدی. نماز جنازہ عورت کے لیے بھی مستحب ہے, پڑھ سکتی. ہمارے یہاں ایک کنسپٹ ہے کہ نماز جنازہ تو خالی مردوں کا کام, عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے. بلکہ اس کے بعد جو 2 مستحب مسئلے آئے, کہا لیکن مستحب یہ ہے کہ جہاں مردوں کی آخری صف ہو, عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو. مستحب یعنی سائیڈ بائی سائیڈ بھی آ سکتی ہے اگر پردے لٹک رہے ہیں. اور یہ اونلی نماز ہے. جملہ بہت توجہ سے سنیے, آخری جملہ ہے, یہ اونلی نماز ہے اسلام میں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کی نجاست میں ہے تب بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہے. فجر, مغرب, عشاء, ظہر, عصر, کتنی اہم نمازیں. نماز آیات, نماز طواف, باپ کی قضا نماز جو واجب نہیں ہے پڑھنا چاہتی, کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں سوائے نماز جنازہ. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی صاحب یہاں کہیں گے کہ مولانا نماز جنازہ کو نماز کہا گیا ہے, وہ اصل میں نماز نہیں. تو اب تو اور زیادہ واضح ہو گیا کہ پھر تو عورت میں کوئی حرج ہی نہیں اگر اس کو خالی دعا مانیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مراجع نے یہ مسئلہ
اتنا ڈسکس کیا کہ یہ ساری ڈیٹیل بھی کتابوں میں کیسے بتائی جائے. مجلس کا وقت بہت جلدی ختم ہوتا. دارالسلام والوں کی گھڑیاں بہت تیز ہیں, ابھی تو 10 منٹ ہوتے ہیں, وہ دکھاتی ہے 55 منٹ ہو گئے. تو خلاصہ یہ, یہاں پہ سارا حجاب آ جاتا, ایک ثواب مل رہا. خالی ایک پردہ ہی تو لگانا ہے, اور عورتیں ادھر کھڑی ہوں نماز جنازہ. حتیٰ پیریڈ والی عورت جو امام باڑے میں آ بھی سکتی ہے, نماز جنازہ پڑھ بھی سکتی ہے. یہ جو تماشا ہے نا کہ ایک طرف اتنی بے حجابی, شاپنگ مال میں جا کے دیکھیے, شادیوں میں جا کے دیکھیے,